السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو سبق نمبر 5 عدل جہانگیر پڑھانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں عدل جہانگیر اس سبق کا نام کیوں رکھا گیا ہے، کیونکہ جو جہانگیر تھے، شہنشاہ جہانگیر مغلیہ خاندان کے چوتھے شہنشاہ تھے اور وہ اپنے انصاف کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے۔ شہنشاہ جہانگیر اپنے انصاف اور اپنی محبت کے لیے آج تک بھی جانے جاتے ہیں اور آج تک بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آپ سب اس سبق کو غور سے سنیں گے۔ شہنشاہ جہانگیر مغلیہ خاندان کا چوتھا شہنشاہ تھا جو عدل و انصاف میں اب تک بہت مشہور ہے۔ جہانگیر نے یہ حکم صادر کیا تھا، یعنی جہانگیر بادشاہ نے کیا کیا، ایک حکم سب کو دے دیا کہ جانچ پڑتال کے بعد ہر مقدمے کا فیصلہ دیانتداری سے اور کسی جانبداری کے بغیر ہونا چاہیے، یعنی جب کوئی فیصلہ ہمیں کرنا ہو تو بہت ہی ایمانداری کے ساتھ کریں گے اور جانبداری کے بغیر، یعنی بنا کسی کی پیروی کیے ہوئے۔ اس میں امیر و غریب اور اونچ نیچ کا لحاظ نہ ہو۔ کسی بھی کوتاہی کے لیے منصفوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، یعنی اگر کوئی بھی کمی ہوتی ہے تو جو جج ہیں ان کے خلاف کیا کی جائے گی، کارروائی یا ان کو سزا دی جائے گی۔ منصفوں کی صحیح اور منصفانہ کارکردگی کی رپورٹ دینے کے لیے بادشاہ نے خفیہ جاسوس رکھ چھوڑے تھے۔ شہنشاہ جہانگیر نے کیا کیا تھا، جو منصف تھے یعنی انصاف کرنے والے تھے، ان کے پیچھے خفیہ جاسوس رکھ چھوڑے تھے تاکہ وہ دھیان رکھ سکیں کہ جو فیصلہ لیا جا رہا ہے کسی کی جانبداری کے بغیر ہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی فریادی چاہتا کہ وہ خود بادشاہ سے انصاف پائے تو اس کے لیے بھی بادشاہ نے رعایا کو آزادی رکھی تھی۔ انصاف چاہنے والوں کے لیے ایک عالیشان عمارت کے اوپری حصے میں گھنٹے لگائے گئے تھے اور نیچے ایک زنجیر لگائی گئی تھی۔ فریادی زنجیر کو ہلاتا تھا اور گھنٹے زور زور سے بجنے لگتے تھے تو بادشاہ فریادی کو پاس بلاتا اور حالات سن کر اس کی پوری دادرسی کرتا تھا، یعنی ایک حق انصاف سے چلتا تھا، ان کو انصاف دلانے کی کوشش کرتا تھا۔ بادشاہ کی چہیتی بیوی نور جہاں تھی جو بادشاہ کو اپنی جان کے برابر پیاری تھی۔ بادشاہ اس کے بغیر پل بھر بھی نہیں رہتا تھا۔ جب بادشاہ دربار میں ہوتے تھے، ملکہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھتی تھی اور اگر دوران دربار ملکہ کا ہاتھ بادشاہ کی کمر سے اٹھ جاتا تو بادشاہ بھی دربار برخاست کرتا تھا یعنی چھوڑ دیتا تھا۔ یہ تھا مقام دونوں کی سچی محبت کا۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ ملکہ نور جہاں اپنی سہیلیوں اور خادماؤں کے ساتھ سیر و تفریح کرنے باغ کو گئیں۔ سیر و تفریح کرنے یعنی گھومنے پھرنے۔ جب کچھ دیر گردش کرنے کے بعد واپس آنے لگیں تو ایک راستے سے چلنے والے نے ملکہ پر گستاخانہ نظر ڈالی، یعنی بری نظر ڈالی۔ یوں تو ملکہ بڑی سمجھدار اور نرم مزاج خاتون تھیں، لیکن وہ بھی اس بےہودہ حرکت پر غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گئیں، یعنی ان کو بہت غصہ آیا اور اس شخص پر تفنگچہ مارا، یعنی اس کو مار ڈالا۔ پلک جھپکتے ہی وہ آدمی خاک و خون سے لتھڑا دم توڑ بیٹھا، یعنی وہ مر گیا۔ یہ خبر آنن فانن سارے شہر میں پھیل گئی۔ بادشاہ کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ اس پر سکتہ سا چھا گیا۔ جب بادشاہ نے سنی کہ نور جہاں نے ایسا کیا ہے، اس کی اپنی بیوی نے، تو وہ بے حس ہو گیا، یعنی بہت زیادہ حیران پریشان ہو گیا۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ کس کا؟ شہنشاہ جہانگیر کا۔ ایک طرف محبت تھی اور دوسری طرف انصاف۔ بادشاہ کو دونوں چیزیں عزیز تھیں، دو میں سے ایک قربانی دینی تھی۔ بادشاہ عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گیا، یعنی حیران اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ بالآخر بادشاہ اس نتیجے پر پہنچا۔ آخرکار شہنشاہ جہانگیر اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ انصاف کو محبت پر ترجیح دیں، یعنی انہوں نے اپنی محبت کو چھوڑ کر انصاف کو ترجیح دی۔ اس لیے اس نے
حکم دیا کہ ملکہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو عام مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ملکہ کو بادشاہ کے حکم کے مطابق کچھ عرصے کے لیے قید کیا گیا۔ کہاں ڈال دیا گیا؟ نور جہاں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ مقررہ دن جب بادشاہ استقلال کے ساتھ دربار عام میں آیا اور عدالت کی کرسی سنبھالی، نور جہاں کو بھی حاضر کیا گیا۔ شہنشاہ نے ملکہ سے کچھ سوالات پوچھے جن سے یہ ثابت ہوا کہ ملکہ نے جان بوجھ کر اس آدمی کی جان لی ہے، تو فیصلہ سنایا گیا کہ ملزمہ کو پھانسی دی جائے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ تمام امراء، وزراء اور لوگ دم بخود ہو کر رہ گئے۔ تمام امراء اور وزراء یعنی جو وزیر لوگ تھے دربار میں، سب دم بخود ہو گئے یعنی خاموش ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بادشاہ کا یہ بے باکانہ اور اصول پر مبنی فیصلہ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ تھا، یعنی رعایا کے لیے بہت دکھی ہونے والا فیصلہ تھا کہ بادشاہ سچ مچ اللہ کا سایہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس نے اپنی محبت کے آگے انصاف کو ترجیح دی۔ دوسرے لمحے دربار شہنشاہ اور ملکہ کی سلامتی کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ جب شہنشاہ جہانگیر نے یہ فیصلہ سنایا، اس کے بعد دربار میں شہنشاہ اور ملکہ کی سلامتی کے لیے نعرے لگنے لگے۔ مقتول کے وارث، یعنی مقتول کہتے ہیں جو قتل کیا گیا ہے، کے وارث جو ان کے گھر والے تھے، جس کا قتل ہوا اس کے گھر والے بھی حاضر ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ کی عدل پروری کی داد دی اور بادشاہ کے سامنے اس کی اس انصاف پسندانہ فیصلے سے راضی ہو کر ملکہ کو بخوشی معاف کر دیا۔ کس نے؟ مقتول کے گھر والوں نے بھی۔ کس کا انصاف دیکھ کر؟ جہانگیر کا انصاف دیکھ کر کس کو معاف کر دیا؟ ملکہ کو بخوشی معاف کر دیا، یعنی خوشی کے ساتھ اس کو معاف کر دیا۔ اور عدالت نے قانون کی رو سے جان کے معاوضے میں وہ رقم مقتول کے ورثاء کو، یعنی مقتول جو انسان قتل ہوا تھا اس کے گھر والوں کو دی، جس کو خون بہا کہتے ہیں۔ اس خوشی میں شہر بھر میں کئی روز تک جشن چراغاں منایا گیا اور بادشاہ اور ملکہ کے گنگان گائے گئے۔ اس لیے جہانگیر اپنے انصاف اور محبت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ تو بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو اس سبق کے الفاظ معنی اپنی اردو کی کاپی میں مکمل کرنے ہیں۔ اگلی درجہ میں آپ کو اس سبق کے سوال جواب مکمل کراؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔